بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہفتہ نمبر 12 اور ویڈیو نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ گزشتہ ہفتے ویڈیو نمبر 2 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارا میقات دوم کے حصہ اول کا جو سبق تھا ہمارا، جو کہ ہمارے کانٹینٹ کا حصہ ہے، اس میں سے ہم نے پڑھا تھا حصہ اول کا جو سبق پڑھا تھا وہ تھا ہمارا بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، اور میقات دوم کے حصہ آخر سے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا سر سید کا بچپن۔ اس کا ہم نے تمام مشقی کام کیا تھا۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ جو ہمارے ایگزام کانٹینٹ کا حصہ ہے وہ ہے ہماری نظم عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم پڑھیں گے، ہم اس کا مشقی کام سمجھیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کا تمام مشقی کام کر چکے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنا نظم سے، جو کہ ہماری میقات دوم کے حصہ آخر کی نظم ہے عدل فاروقی۔ تو وہ ہمارے ہے صفحہ نمبر 35 پر، صفحہ نمبر 35 یعنی کہ 35 پر آ جائیے۔ نظم عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے ایک واقعہ بتایا گیا، صرف وہ ایک واقعہ ہے، جب اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ان کے عدل و انصاف کا، کہ کس طرح وہ عدل و انصاف کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں پر یقین کیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو ہم واقعہ ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ایک غلط فہمی ہوئی تھی کسی کو، اور پھر جب وہ غلط فہمی دور ہوئی تو پھر اس نے تو ارے مس ابھی رک جائے، کل مس رخشندہ نے لکھوائی تھی، ابھی رک جائے۔ تو ہم آ جاتے ہیں پھر اپنے نظم کی بلند خوانی کی جانب، جس کے ہمارے جو شاعر ہیں اس نظم کے وہ ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ تو ہم اس کی یہ نظم اس کی بلند خوانی کرتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ ایک دن حضرت فاروق نے ممبر پہ کہا، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور۔ اس شعر میں حضرت عمر فاروق لوگوں سے مخاطب تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو تمہیں حکم دوں گا تو وہ تم کرو گے منظور، کیونکہ لوگ ان کا حکم مانتے تھے، عدل و انصاف کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو وہ جب ممبر پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ حکم تمہیں دوں گا تو وہ تم کرو گے منظور۔ تو مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور۔ تو مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں اس میں فطور نظر آتا ہے، یعنی اس میں بدنیتی نظر آتی ہے۔ اس نے ایسا کہا۔ اب یہ کس وجہ سے کہا کہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ چادریں مال غنیمت میں جو اب کے آئیں، صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئی سب کے حضور۔ تو اس شعر میں آگے اب بتا رہے ہیں کہ جو چادریں مال غنیمت میں جو حاصل ہوئی تھی وہ صحن مسجد میں تقسیم ہوئی، یعنی کہ مال غنیمت کا جو حصہ، مال غنیمت جو ہاتھ آتا تھا وہ مسجد کے صحن میں تقسیم ہوتا تھا سب میں برابر برابر۔ تو اس نے کہا ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی، تھا تمہارا بھی وہی حق کہ یہی ہے دستور۔ تو اس آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سب کے حصے میں ایک ہی چادر آئی تھی اور تمہارا بھی یہی حق تھا دستور کے مطابق، یعنی قانون کے مطابق تمہارا بھی یہی دستور
یہی اصول تھا کہ تم بھی ایک ہی چادر لیتے. اب جو یہ جسم پہ تیرے نظر آتا ہے لباس، یہ اسی لوٹ کی چادر سے بنا ہوگا ضرور. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہارے جسم پر جو یہ لباس نظر آتا ہے یہ اسی لوٹ کا یعنی اسی تھان کا بنا ہوگا ضرور. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد، جو ان کا قد و قامت تھی وہ عام انسان سے تھوڑی زیادہ تھی. تو اس نے کہا یہ جو تمہارے جسم پہ نظر آتا ہے لباس یہ اسی چادر سے بنا ہوگا. مختصر تھی وہ ردا اور تیرا قد ہے دراز. اس نے کہا مختصر تھی وہ ردا یعنی کہ وہ جو چادر کا کپڑا تھا وہ مختصر تھا، چھوٹا تھا. وہ ایک چادر میں تیرا جسم نہ ہوگا مستور. تو اس نے کہا ایک جو چادر تھی وہ مختصر تھی تو اس میں تمہارا جسم، اس نے کہا ایک چادر میں تیرا جسم نہ ہوگا مستور یعنی تیرا جسم ایک چادر میں نہیں چھپے گا. وہ آدمی کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے تو اب تو خلافت کے قابل ہے نہ ہم ہے معمور. تو وہ حد سے بڑھا جا رہا تھا. اس نے کہا اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے اب. تو اس کو یہ اندازہ ہوا نا، اب صحیح بات تو اس کو نہیں پتا تھی، وہ بولے جا رہا تھا مستقل. تو اس نے یہ بات بولی کہ اپنے حصے سے اس کو یہی لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے سے زیادہ لے لیا. تو اس نے کہا کہ اب تم نہ ہو خلافت کے قابل اور نہ ہم ہے معمور. نہ تم، اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تم ہو خلافت کے قابل اور اب ہم نہ ہے معمور یعنی کہ اب ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے. گرچہ وہ حد مناسب سے بڑھا جاتا تھا، وہ اس شعر میں اس مصرے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حد مناسب سے بڑھا جاتا تھا یعنی غلط بیانی کر رہا تھا، بنا سوچے سمجھے مستقل بولا جا رہا تھا. سب کے سب مہر بلب تھے چاہ اناس و چاہ ذکور. یعنی سب کے سب مہر بلب تھے. مہر بلب کے معنی یعنی کہ خاموش تھے. چاہ اناس و ذکور، اناس و ذکور یعنی مرد و عورت. سب کے سب جو مجمع میں بیٹھے تھے وہ سب خاموش تھے. اگلے صفحے پر آ جائیے. روک دے کوئی کسی کو یہ نہ رکھتا تھا مجال، نشائے عدل و مساوات سے تھے سب مخمور. تو اس شعر میں کہا گیا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں پا رہا تھا. یعنی سب کو عدل و انصاف کی عادت تھی، سب کو پتا تھا کہ عدل و انصاف ہی ہوتا ہے، تو کوئی اس کے آگے بول نہیں پا رہا تھا. پھر اپنے فرزند سے فاروق معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تمہیں اصلی حالت معلوم ہے، تمہیں عبور ہے اس پہ، یعنی کہ تم جانتے ہو اصلی اس حقیقت کو، تم ہی دے سکتے ہو اس کا میرے جانب سے جواب. یعنی کہ انہوں نے کہا تم ہی میری طرف سے اس بات کا جواب دے سکتے ہو. کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی، اپنے فرزند سے، کہ تم ہی دے سکتے ہو اس کا میری طرف سے جواب کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور. کہ محشر میں یعنی حشر کے دن میرا رب مجھے نہ پکڑے. اب جو حقیقت ہے تمہیں وہ تم جواب دو، تم بتاؤ اس بھرے مجمع کو. بولے یہ ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم قصور. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اٹھ کے جواب دیتے ہیں سب سے مخاطب ہو کے کہ اس میں میرے والد ماجد کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا ان کا لباس، کر سکی اس کو گوارا نہ میری طبع غیور. تو اس میں ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کا جو کرتا ہے وہ ایک چادر میں نہیں بن رہا تھا، تو میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا. کر سکی اس کو گوارا نہ میری طبع غیور یعنی کہ ان کی غیرت نے، ان کی طبیعت، ان کی غیرت نے، کس کی غیرت نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے والد کا کرتا اگر ایک چادر میں نہیں بن رہا تو وہ نہ بنائے، اس سے محروم نہ رہے. تو پھر اپنے حصے کی بھی میں نے انہیں چادر دے دی. واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور، یعنی ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد محترم کو دے دی تھی. واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور، یعنی کہ اس واقعے کی یہی اصل حقیقت ہے جو تھی مستور یعنی کہ جو چھپی ہوئی تھی. نکتہ چینی نے یہ اٹھ کے کہا اے فاروق، یعنی جو نکتہ چینی کر رہا تھا، ایب جوئی کر رہا تھا، تو اس نے اٹھ کے کہا ہاں اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے ہم کو کہ اب ہم اسے مانیں گے ضرور. تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ جو حکم دیں گے وہ ہم مانیں گے، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی. اس نظم میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق ایک بھرے مجمع سے مخاطب تھے. لوگ ان کا حکم مانتے تھے، بلا چوچرا ان کا حکم مانتے تھے، آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات پر یقین کرتے تھے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا، جب چادر مال غنیمت کی تقسیم ہوئی
تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے مخاطب تھے تو ان میں سے ہی ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ ہمیں تمہاری نیت میں فطور نظر آتا ہے، کیونکہ جو تمہارا کرتا بنا ہے وہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا کیونکہ تمہارا قد دراز ہے، تو تم نے 2 چادریں لی، سب کو ایک ملی لیکن تم نے 2 لی۔ اب وہ حقیقت تو نہیں جانتا تھا، وہ ان پہ ایب جو ہی کر رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے فرزند سے کہا کہ اصل حقیقت تم کو معلوم ہے، تم ہی میری طرف سے دو اٹھ کے جواب۔ تو ان کے فرزند بولتے ہیں کہ میرے والد کا جو کرتا ہے وہ ایک چادر میں نہیں بن رہا تھا، تو میری طبع غیور یعنی کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے والد اس چیز کرتا بنانے سے محروم رہے، تو پھر میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد محترم کو دے دی تھی۔ یہی اس واقعے کی اصل حقیقت تھی جو تھی مستور۔ مستور کے معنی ہے چھپا ہوا، کہ جو اس واقعے کی اصل حقیقت تھی وہ چھپی ہوئی تھی۔ جب یہ اصل واقعے کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ نکتہ چیز جو ہوتا ہے جو ان پہ الزام لگا رہا تھا بنا سوچے سمجھے، تو پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو آپ حکم دیں گے ہم اسے ضرور مانیں گے۔ اب اس کے مشکل الفاظ کی جانب آ جاتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے ہمارا ردا۔ ردا کے معنی کیا ہے؟ چادر۔ ابھی ہم نے اس میں پڑھا، اس کی تشریح بھی کی تھی۔ تو ردا کے معنی ہے چادر۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے مستور۔ مستور کے معنی ہے چھپا ہوا، کہ جو حقیقت تھی وہ سب سے مستور تھی، یعنی کہ چھپی ہوئی تھی نا۔ نمبر 3 مہر بلب۔ مہر بلب کے معنی خاموش۔ یہ ہم نے شعر میں پڑھا تھا کہ سب جتنے بھی مرد و عورت بیٹھے تھے، مرد و عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا تھا؟ اناس و ذکور۔ اناس و ذکور مرد و عورت کے لیے استعمال ہوا تھا، اور مہر بلب تھے یعنی کہ سب خاموش تھے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے دوران جب فتح ہونے کے بعد، فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کے معنی کیا ہوں گے؟ فتح میں حاصل کیا ہوا مال۔ نکتہ چی، تنقید کرنے والا۔ فتور بدنیتی یا خرابی، ٹھیک ہے۔ ایک بار اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ ردا کے معنی ہے چادر، مستور چھپا ہوا، مہر بلب خاموش، اناس و ذکور مرد و عورت، مال غنیمت فتح میں حاصل کیا ہوا مال، نکتہ چی تنقید کرنے والا، فتور خرابی۔ جو اسباق کے، جو نظم کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ املا کے لیے بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کے مشکل الفاظ ہیں اسے آپ املا کے لیے بھی یاد کر لیجئے گا۔ اب اس کے سوال و جواب کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔
پہلا سوال ہے اعتراض کرنے والے شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ماننے سے انکار کیوں کیا؟ اعتراض کرنے والے شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کو ان کے عدل و انصاف میں فطور نظر آتا تھا، وہ اصل حقیقت سے واقف نہیں تھا، تو اس نے حکم ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کو ان کے عدل و انصاف میں فطور نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے وہاں پر موجود سب لوگ خاموش کیوں تھے؟ وہاں پر موجود سب لوگ اس لیے خاموش تھے کیونکہ رعایا کا حق بنتا ہے حکمرانوں سے سوال کرنا اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یعنی جو ان کے ذہن میں سوال ہے ان کا رعایا کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمران سے کریں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے جواب دینے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے جواب دینے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ان کا بیٹا اصل حقیقت سے واقف تھا. حضرت عمر کے بیٹے نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس شخص کو جواب دیا کہ میرے والد کا جو کرتا ہے وہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی تھی. اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں آخر میں یہی سبق حاصل ہوا کہ بنا سوچے سمجھے ہمیں کسی کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے اس وقت تک جب تک ہمیں اصل حقیقت معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک ہمیں اصل حقیقت معلوم نہیں ہوگی ہم کسی کو کچھ نہیں بول سکتے، اور پھر کسی پر غلط الزام لگانا یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس نظم میں دیے گئے واقعے کو کہانی کی صورت میں تحریر کریں. جب یہ نظم اچھے سے پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں جو ایک مختصر سا خلاصہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں جو پورا واقعہ آتا ہے اس کو ایک کہانی کی صورت میں لکھیں گے. الفاظ معنی آپ کے یہاں پر یہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جو آپ کے مشکل الفاظ معنی ہیں اس کو آپ املا کے لیے بھی ان الفاظ کو یاد کریں گے. اچھا، مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں تبدیل کریں. نثر میں تبدیل کرنے کا کیا مقصد، کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمیں شعر دے دیا گیا ہے کوئی، میں یہاں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. اب جیسے آپ کو یہ شعر دے دیا گیا ہے، اس کو آپ کو نثر میں تبدیل کرنا ہے. یہ جو شعر ہے اس کو نثر میں تبدیل کرنا ہے. شعر ہمارا ہے چادر مال غنیمت میں جو اب کے آئیں صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئی سب کے حضور. تو اس کو نثر میں تبدیل کرنا ہے. نثر میں تبدیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ شعر دیا گیا ہے تو یہ شعر سے نثر میں تبدیل ہونے کا مطلب اس کو بکھیر دینا. نثر مطلب بکھیرنا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو ایک چھوٹے سے واقعے کی اس میں لکھ دیں گے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، یہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو تھوڑا سا پھیلا کے لکھ دیں گے، شعر کی صورت میں نہیں لکھیں گے. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی شعر دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نثر میں تبدیل کریں تو نثر کے معنی ہے بکھیرنا، تو آپ اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیں گے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہے چادر مال غنیمت میں جو اب کے آئیں صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئی سب کے حضور. تو اس شعر میں کیا کہا گیا ہے، اب ہم لکھنا ایسے شروع کریں گے کہ یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا. اب جو چادر مال غنیمت میں ہے، چادر فتح کے جنگ کے بعد فتح میں جو چادریں حاصل ہوئی تھی وہ صحن مسجد میں سب کے حضور برابر برابر تقسیم کر دی گئیں. یعنی اس کو اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں کر کے لکھ دیں گے، پورا شعر کی صورت میں نہیں، تھوڑا سا اپنے الفاظ میں لکھ کر کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو چادریں مال غنیمت میں یعنی جنگ میں فتح کے بعد حاصل ہوئی تھی وہ سب چادریں صحن مسجد میں یعنی مسجد کے صحن میں سب کے حضور جو بھی لوگ تھے سب کے حضور برابر برابر تقسیم ہو گئی. تو اس طرح سے آپ کو اس شعر کو نثر میں تبدیل کرنا ہے.
مطلب شعر کو نثر میں تبدیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری نظم حمد کی جانب, جو کہ ہماری میقات دوم کے حصہ اول میں ہم نے پڑھی تھی. تو نظم کے جو شاعر, ہماری نظم ہے ہم, اس کے شاعر اکبر الہ آبادی تھے, جن کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا. وہ 1862 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم دستور کے مطابق, یعنی کہ پہلے جب اس زمانے میں جو دستور تھا تو ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی جاتی تھی. انہوں نے بحیثیت سیشن جج کے ملازمت کی اور 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں ہی وفات پائی تھی. تو یہ ہم کس کے شاعر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ حمد کے شاعر کے بارے میں. حمد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا میں آپ کو مشکل الفاظ کچھ بتا دوں گی, اور اس کے ہم جو شعر ہیں اس کی تشریح میں آپ کو تھوڑا کر کے بتا دوں گی, جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس کا ریویژن بھی کر چکے ہیں. آج ہم اس پہ مختصر سے نظر ثانی کر لیتے ہیں. تو اس کا ہمارا پہلا سوال تھا, حمد کے شاعر کون ہے؟ شاعر کے بارے میں مختصر تحریر کریں. تو حمد کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں, جن کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا. وہ 1862 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے دستور یعنی قانون کے مطابق, جو ان کے قوانین تھے, قانون تھے, انہوں نے اس کے مطابق اس مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. الہ آباد ہائی کورٹ میں سیشن جج کے حیثیت سے انہوں نے ملازمت کی. پھر 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں انہوں نے وفات پائی تھی. ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے کس کا؟ حمد کی, جو ہمارے سوال و جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہمارا تھا, اس حمد میں فطرت کے کون سے مظاہر اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان کو فہرست کی شکل میں لکھنا تھا. یعنی اس ہم جو ہم نے پڑھی تھی, جس کی بلند خوانی کی تھی, اس میں قدرت کے کن نظاروں کا اور اللہ پاک کی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا, اس کو لکھنا ہے ہمیں فہرست کی شکل میں, نا ترتیب سے, فہرست کی شکل میں, یعنی کہ ترتیب سے ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ہمارے, ہم نے زمین و آسمان, بحر و بر, زندگی و موت, چاند و سورج, پھل و غلے, موج ہوا کی, پانی کا دھارا, یہ قدرتی مناظر اور یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اب ہمارا تیسرا سوال ہے, ہم کے کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے؟ ہمیں وہ شعر نقل کرنا ہے, یعنی کہ ہمیں وہ شعر لکھنا ہے جس میں اللہ پاک کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے. تو شعر ہے, خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک, اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے. سوال نمبر 4, اللہ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی میں کسی کے دخل نہ دے سکنے کا تذکرہ جس شعر میں ہے وہ شعر ہمیں نقل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے ہر شے پہ محیط علم, یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہر شے پر محیط, ہر شے کو اپنے اس میں لیا ہوا ہے حصار میں, اور اس کی مرضی میں, اللہ پاک کی مرضی میں دخل نہ دے سکنے کا جس شعر میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ شعر ہمیں یہاں نقل کرنا ہے. وہ شعر ہمارا کون سا تھا؟ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر, جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے, یہ کس کو یارا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اور ہمارا سوال نمبر 5 ہے, ہم نے جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے ان کے نام تحریر کرنے ہیں. تو ہم نے کن بادشاہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ فریدو, خیسرو, سکندر اور دارا. ان بادشاہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس ہم نے انسانوں کے نام کیا پیغام دیا گیا ہے وہ شعر ہمیں لکھنا تھا. یعنی اس ہم جو تھی اس میں ہمارے نام بھی کوئی پیغام دیا گیا ہے, وہ شعر ہمیں لکھنا ہے. تو وہ کون سا شعر تھا؟ 2 روزہ زندگی ہے جاہو عشمت میں نہ ہو غافل, فریدو ہے نہ خیسرو ہے, سکندر ہے نہ دارا ہے. یعنی ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی جو ہے ہماری وہ 2 دن کی ہے, تو ہمیں اس میں غافل نہیں ہونا ہے, کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ بھی نہیں رہے, موت بالآخر سب کو آنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی حمد کی تشریحات کی تھی. پھر حمد کا مرکزی خیال ہم نے کیا تھا کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا تھا کہ نظم میں اللہ شاعر جو ہے ہمارے سید اکبر الہ آبادی, انہوں نے اللہ پاک کی قدرت, اس کے تمام شاہکاروں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں نظر آتی ہے, اس کی قدرت ذرے ذرے سے عیاں ہے, یعنی کہ ظاہر ہے.
اگر اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے تو موت بھی وہی دینے والا ہے. ہمیں یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف 2 دن کی ہے, تو ہمیں دنیا میں غافل ہو کر یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہیں گزارنا ہے. موت بالآخر سب کو آنی ہے, جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ بھی نہیں رہے, تو جس نے سانس لی ہے اس کو موت ضرور آنی ہے, موت برحق ہے. تو ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں اس 2 دن کی زندگی میں اپنے اصل مقصد سے غافل نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اعمال ایسے کرنا ہے کہ جب بروز قیامت ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں, کھڑے ہوں, تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور یہی ہمارے اس نظم کا مرکزی خیال ہے. اب ہمارا جو آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے وہ مقات دوم کے حصہ اول کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات. جیسا کہ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے, ہم اس میں کس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق, جو ان کے حسن اخلاق تھے, جو دوسروں کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتے تھے, وہ اور ان کی پیاری عادات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو ہم اس کے مشقی کام پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. تو اس سبق میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پڑھا تھا. اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی تھے, جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, ان کی پیارے اخلاق کو, ان کی پیاری عادات کو اتنے خوبصورت سے ایک سبق کی شکل میں تحریر کیا گیا تھا, جو کہ ہم پڑھ چکے تھے. ہم نے اس کی دہرائی بھی کر لی تھی. اب ہم اس پہ مختصر سے نظر ثانی کر لیتے ہیں, اس کو دہرا لیتے ہیں دوبارہ سے, اس کے مشقی کام پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. تو ہمارا اس کا پہلا سوال جو تھا وہ تھا قرآن پاک نے کس بات کی شہادت دی ہے. اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا قرآن پاک نے کس بات کی شہادت دی ہے. اچھا, تو قرآن پاک نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, بے شک آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات حسن اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے. سوال نمبر 2, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کون سے کام خود کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. اپنے کپڑوں پہ خود پیون لگاتے, اپنے جوتے اگر ٹوٹ جاتے تو خود گانٹھ لیتے, یعنی کہ اس پہ خود گانٹھ لگا لیتے تھے. بکریوں کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے. سوال نمبر 3, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی تھی اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خادمہ کے لیے درخواست کی تھی کہ انہیں ایک خادمہ چاہیے. تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جواب دیا کہ اے فاطمہ, صفا کے جو غریب ہیں ان کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا, یعنی کہ میں ان کے لیے اب تک کچھ نہیں کر پایا, تو میں تمہاری درخواست کیسے قبول کر لوں. یعنی کہ دیکھیں اتنے بڑے پیغمبر, انہوں نے وہ چاہتے تو دے دیتے اپنی بیٹی کو خادمہ, لیکن انہوں نے نہیں دیا. کیوں؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حسن اخلاق تھے وہ سب کے لیے برابر تھے, سب کو وہ ایک نظر سے دیکھتے تھے, سب کے لیے انصاف برابری سے کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جب صفا کے غریب جو تم سے پہلے ان کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا, تو میں تمہاری درخواست کیسے قبول کر لوں. اچھا, سوال نمبر 4 ہے حبار بن اسود کون تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حبار بن اسود جو کہ ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ رحم فرما کر اسے معاف کر دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مومن نہیں ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بار یہی بات دہرائی کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم عورتوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے. فصل کا نیا میوہ سب سے پہلے جو بچہ موجود ہوتا اس کو دیتے, عورتوں کے مسائل خود سنتے تھے اور ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے. اس کے ہمارے الفاظ جملے تھے جو کہ ہم نے بنائے تھے. عملی تفسیر یعنی عملی وضاحت.
ملنسار، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، مہمان نواز یعنی مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا، دل جوئی دل رکھنے والا، دعائے خیر کسی کے حق میں دعائے خیر کرنا، اس کے حق میں بہتری کی دعا کرنا، مجمع جھمگٹا یا بھیڑ. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا تھا، جو کہ یہ تمام کام ہم کر چکے ہیں. کتنا ٹائم ہے؟ اچھا، اب اس سبق کے مرکزی خیال پہ مرکزی خیال میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اس سبق کا مرکزی خیال کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کے بارے میں لکھ دیں گے. حوالہ مصنف، اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی تھے. اب اس کا مرکزی خیال کہ اس سبق میں مصنف کیا ہمیں کہنا چاہ رہے تھے، کیا بتانا چاہ رہے تھے. تو اس سبق میں مصنف نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، ان کی عادات کو عملی وضاحت کے ساتھ پیش کیا، اور ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر عمل کر کے گزارنے کی کوشش کریں، جتنا ہم سے ہو سکے ان کی عادات کو اپنائیں. اور مصنف کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اخلاق بلند کرنے چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر گزاریں گے، اسی میں ہماری نجات ہے. ٹھیک ہے، درج ذیل جملے کی تشریح کریں. ایک جملے کی ہم نے تشریح کی تھی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے. تو اس اتنے سے جملے میں کیا وضاحت کر دی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے، پورے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی عملی تفسیر ہے. یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق جو تھے وہ اس کی عملی وضاحت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف، ان کے برتاؤ، حتیٰ کہ ہر پہلو کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق، وہ عادات پیدا کریں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں. یہ ہم نے آج 2 نظم پڑھی تھی، جس میں سے ہم نے میقات دوم کے حصہ آخر کی نظم عدل فاروقی پڑھی، اس کا مشقی کام ہم نے کر لیا، اور میقات دوم کے حصہ اول کا سبق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات ہم نے اس پہ نظر ثانی کی، اور ہم نے پڑھی اس کا کچھ مشقی کام اور مرکزی خیال کیے. تو اس بات کو میں آپ کو دوبارہ بول رہی ہوں، بار بار میں نے یہ بات بولی ہے کہ آپ کسی بھی سبق کو، اس کے سبق کا مشقی کام یاد کرنے سے پہلے، اس کا کام کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آپ اس سبق کو مکمل تفصیل سے پڑھیں، بہت دھیان سے پڑھیں. اس لیے کہ جب آپ اپنا سبق مکمل تفصیل سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، تو اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. کیا؟ ایک تو آپ اپنے کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے جو آپ بآسانی حل کر سکیں گے. وہ اس لیے کہ آپ نے تو سبق پڑھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، سبق میں سے کچھ بھی وہ آ جائے تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں، آپ سبق پڑھے ہوئے ہوں گے. اور دوسری بات کہ جب آپ سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ اپنا مشقی کام، جو اس کے سوالات آئیں گے، الفاظ معنی ہوں گے یا جملے کی تشریح آئے گی، نظم میں سے تشریح آئے گی شعر کی، تو وہ آپ بآسانی کر سکیں گے. اس لیے آپ سبق کو، ہر سبق کو جو آپ کے ایگزام کانٹینٹ جو آپ کے پاس ہے، اس میں جتنے بھی اسباق ہیں، آپ کے نظم ہیں، وہ آپ تفصیل سے پڑھیے، دھیان سے پڑھیے، تو آپ اپنے کثیر انتخابی سوالات کے ساتھ ساتھ اپنا تمام مشقی کام بآسانی حل کر سکیں گے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک اسسمنٹ یعنی کہ تشخیصی امتحان لکھوا رہی ہوں. وہ آپ پہلے سبق پڑھیں گے، اس کے بعد وہ آپ اپنی محنت سے خود حل کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایگزام کی کتنی تیاری ہے. تشخیصی امتحان یعنی کہ آپ اپنی جانچ کریں گے کہ آپ نے کتنا، آپ کے ایگزام کی کتنی تیاری ہو چکی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہوگا، جو پیپر آپ کا ہوگا وہ کیسا ہوگا. سب سے پہلے آپ کے MCQs ہوں گے یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، اس کے بعد الفاظ معنی ہوں گے، الفاظ جملے ہوں گے، الفاظ مترادف ہوں گے، پھر مختصر سوال و جواب، مرکزی خیال، خلاصہ ہوگا،
اور جملوں اس کی نظم کی اشعار کی تشریح ہوگی اور تفصیلی سوال جواب ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو یہاں پر آپ کا یہ دے رہی ہوں وہ ہم نے جو آج جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ اچھے سے یاد کر کے پھر آپ یہ اپنا پیپر جو میں آپ کو اسسمنٹ دے رہی ہوں یہ آپ حل کریں گے. خالی جگہ پور کریں. پہلی ہماری حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت کیا تھے وہ یہاں لکھیں گے. دوسری اکبر الہ آبادی کا اصل نام ڈیش تھا. اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. حمد کے شاعر کا نام ڈیش تھا. یہاں حمد کے شاعر کا نام لکھیں گے. قرآن پاک نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. نمبر 5 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش نے اٹھ کر جواب دیا. اب کس نے اٹھ کر جواب دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ اب ہمارا دوسرا سوال ہے الفاظ معنی. اب ان الفاظ کے معنی آپ کو لکھنے ہیں. عالم. نمبر 2 اجل. نمبر 3 سبزہ گل. نمبر 4 مہر بلب. نمبر 5 اناس و ذکور. نمبر 6 نقطہ چین. نمبر 7 ملنسار. اور نمبر 8 ہے عملی تفسیر.
ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. اب سوال نمبر 3 ہے سوال و جواب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا کیا عالم تھا؟ پہلا سوال ہمارا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا کیا عالم تھا؟ دوسرا سوال ہمارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے جواب دینے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے جواب دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہاں تحریر کریں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. سوال نمبر 4 ہے واقع عدل فاروقی. اپنے الفاظ میں تحریر کریں. سوال نمبر 3 حمد کا مرکزی خیال لکھیں. اور نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مرکزی خیال لکھیں. دونوں مرکزی خیال لکھیں گے. سوال نمبر 4 وہ ہے آپ کی تشریح. پہلا شعر ہے کرو اطاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے. اسی کی شان یکتائی
جہاں میں آشکارا ہے. پہلا شعر یہ ہے، اس کی تشریح کرنی ہے. اور دوسرا شعر ہے ایک دن حضرت عمر فاروق ممبر پر کہا، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کہا، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور. پہلا شعر یہ ہے اور دوسرا یہ والا، ان دونوں کی تشریح کرنی ہے. ہم کا مرکزی خیال کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مرکزی خیال لکھیں. یہ تھا آپ کا آج کا اسسمنٹ، یعنی آپ کا تشخیصی امتحان. تو آپ اپنا آپ کے ایگزام کانٹینٹ میں جتنے بھی سبق دیے گئے ہیں وہ اچھے سے پڑھیں تاکہ آپ اپنا پیپر بہت اچھے سے حل کر سکیں. اپنے کثیر الانتخابی سوالات آپ اسی صورت حل کر سکیں گے جبکہ آپ نے سبق بہت اچھے سے پڑھا ہوا ہو. اور جو آپ کو یہاں پر اسسمنٹ دیے جا رہے ہیں اس کو حل کریں، یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس کو حل کریں. ٹھیک ہے، تو اپنا تمام کام بہت اچھے سے یاد کریں، کانٹینٹ پورا پڑھیں، اپنا یاد کریں، اپنی تیاری بہت اچھے سے کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.